حکیم عبدالرشید کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، آج معدے کے امراض کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد حب مکوی معدہ جو ہم اپنے مطب پہ پیشنٹ کو دیتے ہیں اس کا انٹروڈکشن کرواؤں گا۔ مکوی کا مطلب ہوتا ہے معدے کو طاقت دینے کی ادویات۔ معدہ انسانی جسم جو ہے اس میں اس کو انجن کی اہمیت حامل ہے۔ اس کے فوائد بھی بتاؤں گا، اس کا نقصہ بھی، اور تفصیل کے ساتھ اس پہ بحث کروں گا۔ اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا جو آپشن ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلے فوائد بتا دوں۔ معدے کی ایسی حالت میں جب بالکل معدہ جو ہے ویک ہو گیا ہو، کوئی بھی دوائی اثر نہ کرتی ہو، کھایا پیا منہ کو واپسی آ جاتا ہو، سینے میں جلن، کھٹے ڈکاری آتی ہوں، بھوک نہ لگتی ہو، صبح کھانا کھایا ہو تو شام تک وہی محسوس ہو کہ ابھی کھانا کھایا، یعنی پیٹ جو ہے بھرا بھرا سا رہتا ہو، اور جسم جو ہے دن بدن گروتھ کر رہا ہو، یعنی موٹاپا جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہو، جوڑوں میں درد رہتا ہو معدے کی خرابی کی وجہ سے، بال گرتے ہوں، آئی سائڈ ویک ہوتی نظر آ رہی ہو معدے کی خرابی کی وجہ سے، قبض کی شکایت ہو معدے کی خرابی کی وجہ سے، یعنی 24 گھنٹے میں حاجت کا صحیح انداز سے نہ آنا، اس کو قبض کہا جاتا ہے۔ قبض جو ہے عام روٹین میں اس کی ڈیفینیشن یہی ہے حکمہ کے نزدیک، لیکن آج کل احباب کہتے ہیں کہ جناب ہمیں قبض کی شکایت ہے، پوچھا جائے تو کہتے ہیں جناب دن میں 3 سے 4 مرتبہ حاجت ہو جاتی، تو اس کو قبض میں شمار نہیں کیا جاتا۔ 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے تک بڑا پخانہ نہ آنا اس کو قبض میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو سامعین گرامی، سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن جو ہے اس پہ غور کر لیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آئی سائڈ کیوں ویک ہوتی ہے؟ کیونکہ معدہ جو ہے اس نے غذا کو ہضم کرنا ہے اور اس کے بعد جگر کی طرف جو ہے وہ سپلائی دینی۔ جب جگر جو ہے اس کو ٹھیک سپلائی ملے گی تو پھر ہی وہ آئی سائڈ کو خون پرووائڈ کر سکے گا۔ اسی طرح بال گرتے ہیں، وہ بھی معدے کی خرابی کی وجہ سے ہی گرتے ہیں۔ میں نے مثال دی کہ معدہ انسانی جسم جو ہے اس میں انجن کی مانند ہے۔ ایک عام روٹین ہے، آپ کوئی بھی بائک لے لیں، ایک موٹر سائیکل ہی لے لیں، تو اس کا جو ہے انجن جو ہے وہ اگر مضبوط ہوگا، ٹھیک ہوگا، اس میں اگر تھوڑا سا بھی پٹرول ہوگا تو وہ اپنی ورک کرے گا، اپنی سفر کی طرح گامزن رہے گا۔ اگر اس کا انجن خراب ہے، ٹھیک ہے، باقی باڈی اس کی بالکل ٹھیک ہے، انجن جو ہے اس میں فالٹ ہے، تو آپ چاہے اسے تھوڑا پٹرول کیا اس کی ٹینکی کو فل بھی کر دیں تو پھر بھی وہ نہیں چلے گا۔ اگر انجن ٹھیک ہے تو تھوڑا بھی پٹرول ہوگا تو وہ اپنی ورک کرے گا۔ تو اسی طرح انسان جو ہے چاہے وہ سوکھی روٹی ہی کیوں نہ کھائے، اتنی زیادہ خوراک نہ کھائے، اگر اس کا معدہ ٹھیک ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ ایکٹیو رہے گا، بیماریاں جو ہیں وہ حملہ نہیں کریں گی، اور وہ ہر طرح سے صحت مند رہے گا، اس کی باڈی بھی ٹھیک رہے گی، اس کا جگر جو ہے وہ خون بھی صحیح بنائے گا، اس کا قوت مدافعت جو ہے وہ بھی ٹھیک رہے گی۔ تو اگر آپ کا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، مریض کو قبض رہتی ہے، کھایا پیا منہ کو واپسی آتا ہے، تو اسی حساب سے پھر اپنی طرف سے وہ اچھی سے اچھی خوراک کھاتا ہے، دن بدن اچھی خوراک کھاتا ہے، پھل بھی کھاتا ہے، دودھ بھی زیادہ پیتا ہے، گوشت بھی زیادہ استعمال کرتا ہے، تو وہ دن بدن ویک ہی ہوتا جاتا ہے، بجائے فائدے کے نقصان ہی ہوتا ہے۔ وہ اسی وجہ سے کہ اس کا انجن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ معدہ انسانی جسم میں انجن ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے۔
تو سامعین گرامی، سب سے پہلے آپ کوئی بھی ادویات یوز کر رہے ہیں، خون آپ کے جسم میں کم ہے، تو آپ سب سے پہلے اپنا معدہ اس کی تشخیص کروائیں۔ اگر آپ کے کان میں درد ہے، ہماری حکمت میں ہمارے اساتذہ کرام اور ہماری حکمت کے نقطہ نظر سے اگر ایک پیشنٹ کو کان میں درد بھی ہے تو ہماری حکمت کہتی ہے سب سے پہلے اس کا معدہ جو ہے وہ خراب ہوا ہوگا، اس کی خرابی جو ہے وہ دور کی جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کو کان درد کی ادویات ساتھ دی جائے۔ اسی طرح اگر کسی کے بال گر رہے ہیں تو میں سب سے پہلے یہی گزارش کروں گا کہ آپ بالوں کی طرف جانے سے پہلے، بالوں کی ادویات استعمال کرنے سے پہلے اپنے معدے کی ٹریٹمنٹ کروائیں، کیونکہ معدہ سب سے پہلے ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارے معاملہ ٹھیک ہے۔ تو ایسے خواتین اور جینٹس جن کے چہرے پہ داغ، دھبے، سیاہیاں بنتی ہیں، تو وہ سب سے پہلے اپنا معدہ جو ہے اس کو دیکھیں، آیا قبض تو نہیں ہے؟ قبض کی شکایت ہے؟ کھایا پیا ٹھیک ہضم ہوتا ہے؟ اور کوئی بھی مسائل ہیں تو آپ پہلے معدے کو دیکھیں۔ آپ سیاہیوں کی دوائی مت کھائیں، آپ پہلے معدے کی دوائی کھائیں۔ آپ کا معدہ ٹھیک ہے تو سیاہیاں جو ہیں وہ بھی آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ کے جوڑوں میں درد ہے، ہر وقت گھٹنوں میں درد رہتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، کانوں میں شاں شاں کی وائس آتی ہیں، تو آپ پہلے اپنے معدے کی کنڈیشن نوٹ کریں، کیا آیا معدہ آپ کا ٹھیک ورک کر رہا ہے؟ آپ کو کھٹے ڈکار تو نہیں آتے؟ آپ کو کتنی مرتبہ حاجت ہوتی ہے؟ بڑا پیشاب دن میں کتنی مرتبہ آتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ پین کلر کھانے سے پہلے اپنے معدے کی کنڈیشن کو دیکھ لیں کہ آپ کو جوڑوں کا درد معدے کی خرابی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا۔ اگر معدے کی خرابی کی وجہ سے ہے تو آپ حب مکوی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے آپ کا جوڑوں کا درد یہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ معدہ تمام چیزوں جو ہیں سب سے پہلے غذا نے جانا ہی معدے میں۔ جوڑوں کا درد، قبض اگر ہو جائے، اس کی وجہ سے جوڑوں کا درد بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بال بھی گرتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان ویک ہوتا ہے۔ معدے کی خرابی ہی کی وجہ سے تمام امراض جنم لیتے ہیں۔ تو یہ فوائد تھے جو میں نے بتا دیے۔ اب میں نسخہ بتاتا ہوں، احباب جو ہے وہ گھر میں بنا سکتے ہیں، یا بنی بنائی دوائی ہم سے پورے پاکستان میں حاصل کر سکتے ہیں گھر بیٹھے۔ نسخہ نوٹ فرمائیں۔ کالا نمک 1 تولہ، آملہ ریٹھا یعنی ترفلا 50 گرام لے لینا، اس کو گرائنڈر کر لینا، گٹلیوں کو علیحدہ کر لینا۔ گندک آملہ سارا 100 گرام لینا۔ اب ان سبھی کو کھرل میں ڈال دینا، یہ سبھی کا پاؤڈر کر لیں، گندک کو بھی پاؤڈر بنا لینا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے جناب، اس میں 2 کلو لیموں کا پانی نکال کے اس کو کھرل کرنا ہے۔ یہ وقت لگے گا 10 سے 15 دن، گرمیوں میں 10 سے 15 دن لگیں گے، اور سردیوں میں مہینہ 41 دن بھی لگ جاتے ہیں۔ یعنی تھوڑا سا پانی ڈالیں، اس کو کھرل کر رہے جائیں، وہ جذب ہو جائے گا اس کے اندر، پھر تھوڑا سا ڈالیں، اسی طرح جو ہے وہ پانی کھرل ہو جائے گا، ٹوٹلی اس میں جذب ہو جائے گا۔ اب آپ کا حب مکوی معدہ تیار ہے۔ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ جب گولی بنانے کے قابل ہو جائے تو چنے سے تھوڑا سا بڑا سائز جو ہے وہ گولیاں بنا لینی ہیں آپ نے۔ چنے سے تھوڑا سا بڑا سائز، یعنی جب چنا بوائل کیا جاتا ہے تو وہ پھول جاتا ہے، اور جب ویسے کنڈیشن میں ہوتا ہے تو وہ بالکل پتلا ہوتا ہے۔ جب پھول جاتے یعنی بوائل کیا جائے تو پھول جائے، اس سے بھی ذرا بڑا بنانا ہے، کیونکہ جب آپ گولیاں بنائیں گے، جب یہ خشک ہوگی تو گولی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے، جب بھی آپ پانی میں کوئی بھی گولیاں بنا رہے ہیں تو گولی کا سائز بڑا رکھیے گا، کیونکہ وہ گولی پانی جب خشک ہوتا ہے تو گولی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ شہد میں آپ بنائیں تو وہ اتنی زیادہ چھوٹی نہیں ہوتی تب بھی ہے، لیکن اتنی نہیں ہوتی جتنی پانی میں ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا نسخہ تیار ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اس کو خشک کر لینا ہے، ٹھیک ہے،
اب اس کی مقدار جو ہے صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی کے ساتھ. اگر آپ موٹاپے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. پھر آپ نے 1 گلاس نیم گرم پانی لینا ہے, اس میں آدھا لیمو ملانا ہے, 2 چمچ شہد کے ملانے ہیں. صبح بھی شام بھی کھانا کھانے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. 3 ماہ اس کو استعمال کریں, آپ کا موٹاپا جو ہے وہ گارنٹی کے ساتھ کم ہو جائے گا. خواتین کے حیض کا ایشو ہے, ماہواری کا مسئلہ ہے جو خون کی کمی کی وجہ سے اور معدے کی خرابی کی وجہ سے اور قبض کی وجہ سے ہے. تو خواتین نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ 2 گولیاں رات کو اجوائن کا پانی یعنی نیم گرم پانی لینا ہے, اس میں 1 چمچ ملا کے اس میں 1 گلاس پانی لے کے اس میں 2 چمچ اجوائن ڈال کے اس کو اچھی طرح آپ نے بوائل کرنا ہے. جب 1 گلاس پانی میں سے آدھا گلاس پانی بچ جائے تو اس کو پن لینا ہے, اس میں آدھا چمچ شہد ملا کے اس کے ساتھ 2 گولیاں استعمال کرنی ہیں. آپ کا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اب جوڑوں کے درد کے لیے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ جوڑوں کے درد کے لیے گینٹھیا کا مسئلہ ہے, خواتین میں ہے, جینٹس میں ہے, تو پھر آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی طریقہ نوٹ فرمائیں. 2 دانے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ادرک کے لیں, 1-2 لونگ لیں, تھوڑی سی دار چینی لیں, 1 گلاس پانی میں اس کو اچھی طرح بوائل کریں, یہاں تک کہ بوائل کرتے کرتے آدھا گلاس پانی رہ جائے, اور اس میں اگر آپ سہانجنے کے پتے تھوڑے سے ڈال رہے ہیں تو بہت زبردست ہو جائے گا. سہانجنے کے پتے ڈال کے اس کو اچھی طرح آپ نے پکا لینا ہے. جب آدھا گلاس پانی بچ جائے تو اس کو پن لینا ہے جس طرح چائے پنی جاتی ہے. یہ آپ کا ایک قہوہ تیار ہو جائے گا. اگر آپ کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو اس میں آپ نے نمک ملا لینا ہے. اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو پھر آپ نے اس میں چینی ملا لینی ہے. اگر آپ کا نہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نہ لو ہوتا ہے تو پھر آپ نے اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کو جس طرح مرضی استعمال سکیں. یعنی اس میں گڑ بھی ملا سکتے ہیں, نمک بھی ملا سکتے ہیں, چینی بھی ملا سکتے ہیں. اس کے ساتھ صبح بھی شام بھی کھانا کھانے کے بعد 1 گولی استعمال کریں. جوڑوں کا درد اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گا. یعنی جس طرح کا مرضی جوڑوں کا درد ہے, ری درد ہے, بادی درد ہے, یورک ایسڈ ہے, اس کو مسلسل 3 ماہ استعمال کریں. اللہ کے حکم سے آپ کے جوڑوں کا درد اللہ تبارک و تعالی اس کو دور فرمائے گا. امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. آئیے بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, تمام بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اور میں اپنی ہر ویڈیو میں گزارش کرتا ہوں, اس ویڈیو میں بھی گزارش کرتا چلوں کہ میری ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں, کیونکہ ہم اولاد نرینہ کورس یعنی ایسے گھر جن کے ہاں مسلسل بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہوں, بیٹا نہ ہوتا ہو, 1 مہینے کا کورس فی سبیل اللہ دے رہے ہیں. ایک تعویذ پہننے کے لیے, ایک پینے کے لیے ہم عورت کو دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے انشاءاللہ العزیز بیٹے ہی دے گا. ایسی میری بہنیں جن کے 6 7 بیٹیاں ہی ہیں, وہ اگر میری ویڈیو کو سن رہی ہیں یا وہ کوئی بھائی سن رہے ہیں تو ان کو آگے فارورڈ کر دے تاکہ جو ضرورت مند ہے اس کو فائدہ پہنچ سکے. اور ایسے گھر جن کے ہاں مسلسل اولاد نہ ہوتی ہو, 10 سال 12 سال 15 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہو اور ان کے گھر اولاد نہ ہوتی ہو, تو وہ اپنی تمام رپورٹس کے ساتھ ہمارے مکتب پر تشریف لائیں. پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ آپ رہائشی ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے بھی تشخیص کروا سکتے ہیں. ہمارے مکتب پہ تشریف لائیں. 3 مہینے کا کورس ہم نے فی سبیل اللہ کیا ہوا ہے. یہ جنات کی سایہ کی وجہ سے یا تعویذات کے اثر کی وجہ سے بھی اولاد نہیں ہوتی, تو آیت قرآنی اور طبی طریقہ علاج سے ہم جو ہے علاج کرتے ہیں اولاد کا. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے سے ہمارے ہاتھوں میں شفا رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں مایوس سے مایوس, بالکل حکیموں اور ڈاکٹروں نے بالکل مایوس کر دیا تھا کہ آپ جو ہیں شادی شدہ جوڑا جو ہے یہ اولاد نہیں پیدا کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں علم دیا, ہم نے اس پہ ریسرچ کی, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان احباب کو جو بالکل مایوس ہو چکے تھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے. آپ ضرور ایک مرتبہ آزمائیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں کیونکہ مایوسی گناہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی
نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور تمام گھر جو پریشان ہیں، جن کو اولاد نہیں ہوتی، ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرمائے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد دی ہے ان کو نیک اور صالح بنائے۔ آپ کسی بھی معاملات میں پریشان ہیں، آپ کی گھریلو پریشانیاں کی وجہ سے سایہ ہے، جنات ہے، جو بھی ہے، آپ دوائی استعمال کرتے ہیں، جوڑوں کا مسائل ہے، آپ کو تبیضات کا ایشو ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی آیات، قرآن کی جو آیات ہیں اس سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہ وظائف کریں۔ ایک نقش ہوتا ہے پینے کے لیے، ایک ہوتا ہے پہننے کے لیے، وہ آپ 41 دن استعمال کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے سے یہ تمام معاملات دور فرما دے گا۔ ایک چھوٹا سا نسخہ میں بتا دیتا ہوں، آپ کو کوئی بھی مسائل ہیں، آپ رات کی عشاء کی نماز ادا کریں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ ہو گیا، پھر صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسی طرح 313 مرتبہ آپ نے یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جس بستر پہ یعنی جس چارپائی پہ سونا ہوتا ہے اس پہ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو کسی سے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے، بات نہیں کرنی، اور اللہ کے حبیب کا صدقہ دے کے اللہ سے اپنی تمام حاجات جو ہیں، آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، آپ کو بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، آپ اللہ سے اپنی حاجت طلب کریں۔ آپ کسی مسائل کا شکار ہیں، آپ کو جنات کا سایہ ہے، آپ کو تویزات کا اثر ہے، آپ اللہ سے اپنے حبیب کا صدقہ دے کے اپنی مدد طلب کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی یہ مسائل کو دور فرما دے گا۔ آپ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جوڑوں کا درد نہیں جاتا، آپ کو معدے کا مسئلہ ہے، آپ کی آئی سائٹ ویک ہے، آپ جس قسم کے بھی امراض میں مبتلا ہیں، آپ علاج کروا کر مایوس ہو چکے ہیں، آپ پریشان ہیں، کوئی دوائی آپ پہ اثر نہیں کرتی، تو میرا یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو کھلی اجازت دیتا ہوں، آپ عشاء کی نماز کے بعد مرد اور خواتین یعنی جو میری بہنیں ہیں بالکل پریشان ہیں، ان پہ کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، وہ اس کو اپنائیں۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز یہ تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ایسے مرد جو ہیں وہ پریشان ہیں، کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، وہ یہ وظیفہ میرا اپنائیں، چند ایک دن جو ہے وہ استعمال کریں گے اس وظیفے کو، درود شریف کو، تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ پر اللہ کی کیسے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب جب آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، مثلاً کہ ہم اپنے بچے کو جب ایک اسکول میں، یونیورسٹی میں یا کالج میں ایڈمٹ کرواتے ہیں، داخلہ لے کے دیتے ہیں، تو اس پہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشن، قوانین لاگو ہوتے ہیں، تو اس کی پابندی کرنا اس پہ لازم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح لوگ کہتے ہیں جی ہم وظیفہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں پہنچا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں وظیفہ تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ گانے بھی سن رہے ہیں، ساتھ ہم جو ہیں اپنی نظر جو ہے اس کو بد پرہیزی بھی کر رہے ہیں، غلط دیکھ رہے ہیں، اپنا جو کھانا پینا ہے وہ بھی حرام طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہیں، گالی بھی نکال رہے ہیں، گانا بھی سن رہے ہیں، گندی موویز بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ نماز سب سے پہلے، نماز جو ہے 5 ٹائم ادا کرنی ہے، پہلے 41 دن نماز میری بہنیں بھی ادا کریں اگر وہ وظیفہ کرنا چاہتی ہیں، اور میرے بھائی جو ہیں وہ پریشان ہیں، پہلے 41 دن وہ نماز پابندی سے ادا کریں با جماعت، ٹھیک ہے، نماز پابندی سے ادا کرنے کے بعد با جماعت کے بعد پھر وہ ہے جو اپنا وظائف کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو جو وظائف آپ کر رہے ہیں اس کی نورانیت عطا ہوگی۔ اگر آپ وظائف کر رہے ہیں اور جو میں نے مسائل بتائے ہیں وہ بھی ساتھ کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں یعنی گانا نہیں سننا، کھانا جو ہے وہ حلال رزق سے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، اپنی آئی سائٹ جو ہے اس کا خیال کرنا ہے، غلط نہیں دیکھنا، گندی موویز جو ہیں اس سے پرہیز کرنا ہے، فلم وغیرہ نہیں استعمال دیکھنا، یعنی پاکیزہ ماحول جو ہے، ٹھیک ہے، اور کثرت سے جو ہے وہ درود شریف اور استغفار جو ہے وہ لازمی کریں۔ اور جب بھی آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں،
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ جو ہے اس کو معاف فرما دے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ پہ رحمت فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔